کل صبح ہم لوگ پہنچے تھے تو ذہن میں تھا کہ ماشاءاللہ 2 دن جو ہے خوب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو منائیں گے، لیکن وہ 2 دن کدھر چلے گئے پتہ نہیں چلا۔ مجھے تو پتہ نہیں چلا، آپ لوگوں کو چلا کہ نہیں چلا۔ اب یہ سوچ کے دکھ ہو رہا ہے کہ اب آخری مجلس ہے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ محبت کا رشتہ لے کے آئے تھے، اللہ کی محبت کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی کتنی رحمت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ اوقات ہمارے بہت قیمتی تھے۔ کل صبح میں ہی بتایا گیا تھا کہ دیکھو یہ سونا ہے، یہ ہیرا ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ، کیونکہ اللہ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت مسلسل برستی رہتی ہے۔ یوں سمجھو ایک چھوٹا رمضان تھا، جب رمضان جاتا تو الوداع الوداع غمگین ہوتے ہیں نا، اب بھی جب تک ہیں بس دل میں دعائیں کیجیے، مانگ لیجیے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ بہت اونچی نسبت ہے، مختلف جگہوں سے اللہ کے بندے صرف اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جمع ہوں، اور کوئی رشتہ نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے، لیکن اب یہ محفل بھی ختم ہو رہی ہے۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد۔ افسوس پلک جھپکتے میں ہی صحبت ختم ہو گئی دوست کی۔ محبوب آیا تھا، سوچے تھے ملیں گے، خوب باتیں کریں گے، دیکھتے دیکھتے جانے کا وقت آ گیا۔ صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدیم و بہار آخر شد۔ بہار آئی، پھول کھل رہے ہیں، بڑے شوق سے آئے تھے چمن میں کہ پھولوں کو دیکھیں گے، مزہ لیں گے۔ ابھی دل بھر کے پھول کا چہرہ دیکھ نہیں سکے کہ بہار کا موسم ہی ختم ہو گیا۔ ہے در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدیم و بہار آخر شد۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو اپنی محبت کے رشتے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم کو بھیجتے ہوئے، جو بھی بڑا کرم والا ہوتا ہے، چھوٹے آ کے واپس ہوتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ بادشاہوں کا دستور تھا، پہلے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، کچھ دے دلا کے۔ بادشاہ کے دربار میں جو آ رہے ہیں تو سب کو ڈریس ملتا تھا پہننے کے لیے، اسپیشل ڈریس پہن کے آتے تھے، ہدیہ ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیجے۔ اللہ اپنی رضا کا تحفہ، ہدایت کی توفیق، اپنی محبت کی چاشنی دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجے۔ میرے بھائیوں، اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی محبت سیکھیں۔ زندگی گزارنے کا سب سے حسین طریقہ، زندگی گزارنے کا سب سے مزیدار طریقہ، سارے کام آسان ہو جائے، زندگی بھی مزیدار ہو جائے، شارٹ کٹ ہے اس کا، آسان طریقہ اللہ سے محبت کرنا۔ اللہ سے محبت آ گئی تو پوری زندگی ایک عجیب سکون سے بھر جاتی ہے، ایک عجیب لذت سے بھر جاتی ہے۔ ہماری یہی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت ہو۔ اللہ نے اس مخلوق کو، انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ایک ایسی مخلوق چاہتے تھے جو پوری عقل سے اللہ کو سمجھ کر، چونکہ اللہ بہت اچھے ہیں، اللہ کی دیوانی ہو جائے۔ میری چاہنے والی مخلوق مجھے چاہیے، محبت کرنے والی۔ ہم سب کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں کیا ہوگا؟ دیدار الہی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ تو زندگی بھر جو اللہ کے دیدار کو تڑپتے رہے ہیں، ان کے لیے ہی جنت ہے۔ جس کے سینے میں بھی دل ہے، پتھر کی سل نہیں ہے، تو اس کو اللہ کے دیدار کا بھوکا رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے انہی کا ہے۔
تو یہ اجتماع کیوں ہے؟ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دیں، دل لگا کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اپنی شدید محبت عطا فرمائے، دونوں جہاں کی یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے مالک کو اچھی طرح پہچاننا، اللہ کی معرفت۔ آج دنیا والے ایک ایک چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو پہچان رہے ہیں، اپنے اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ اللہ کو اٹھا کے بازو رکھ دیا اور اللہ کی پوری چیزوں پر ریسرچ کر کے پورے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکو ہیں آج کے سائنس والے، جس کی دنیا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی زمین و آسمان کی ہر چیز سے فائدے لوٹ رہے ہیں۔ مومن کیا آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ایک ایک نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ کی محبت سے ڈوب کے اٹھاتا ہے، شکر کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا ایک بڑا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، ایسا پہچانیں کہ اللہ سے شدید محبت ہو جائے۔ بس یہ کسی کو ہو جائے تو اللہ جنت میں لے لیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے چاہنے والوں کی محفل ہے، وہاں جانے کی شرط ہی ہے محبت الہی۔ مشہور آیت ہے، بار بار ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا۔ وہ کیا کام ہے؟ لِيَعْبُدُونَ، تاکہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کریں بولتے ہمارے ذہنوں میں ایک پرانا تصور ہے، چھوٹا موٹا، نمازیں پڑھنے کے واسطے۔ عبادت کے وہ معنی نہیں، بہت وسیع معنی۔ عبادت کے معنی ہیں غایت الخضوع مع غایت المحبہ۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو کہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جائیں، ایسے ڈوب جائیں کہ اللہ کی محبت میں چور ہو کر اللہ کے سامنے قربان ہو جائیں۔ محبت میں سرے نیاز کم ہے جو مزاج یار میں آئے بولنا، محبت میں ڈوب کے بولنا اے اللہ۔ محبت میں چور ہو کے اللہ کے حکموں پہ قربان ہونے کا نام عبادت ہے۔ ڈر ڈر کے، زبردستی، حکم سمجھ کے احکام ماننے کا نام عبادت نہیں ہے۔ غایت الخضوع مع غایت المحبہ، آخری درجے کی محبت، محبت سے مجبور ہو کے۔ ماں جو ہے بچے کی جو خدمت کر رہی ہے، کیا تنخواہ کے واسطے کر رہی ہے؟ کسی سے ڈر کے کر رہی ہے؟ محبت کرا رہی ہے اس سے بچے کی خدمت۔ تو اللہ کی اطاعت کیسے کرنا ہے؟ محبت کے جذبے سے کرنا ہے۔ محبت کیسے آئے گی؟ پہلے معرفت آئے گی تو محبت آئے گی۔ جس کو پہچانیں گے اس سے محبت کریں گے، جس کو پہچانے ہی نہیں گے تو محبت کیسے کریں گے؟ پہلے بندہ اللہ کو پہچانے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر امام تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ترجمان القرآن ان کا لقب ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے مفسر۔ انہوں نے کیا اس کی تفسیر کی؟ الا لیعبدون ای لیعرفون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ یہ انسان مجھے پہچانے ہیں۔ ان کو اسی لیے ہم نے بہت ذہین بنایا۔ میں پردے کے پیچھے چھپا رہوں گا پھر بھی پہچاننا، اس لیے کہ تمہارے سر میں گوبر نہیں بھرا ہوں، دماغ بھرا ہوں، ذہین بنایا ہوں۔ پہچانو مجھے، میں سامنے نہیں آؤں گا، ڈھونڈو مجھے، میری نشانیوں سے مجھے تلاش کرو، میری نعمتیں دیکھ دیکھ کے میرا پیار سمجھو اور میرے پیار میں ڈوب کے میری تلاش کرو، میرے دیدار کے لیے بے چین رہو۔ یہی امتحان ہے۔ سامنے سے ہٹ کے امتحان لے رہے ہیں، خود تو ہٹ گئے ہیں لیکن اپنی محبت کی نشانیاں زمین سے آسمان تک پھیلا دی۔ ہر چیز بتا دی کہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم کو جو بنایا ہے ایسے ہی بنا دیا ہے کیا؟ کتنا خوبصورت بنا ہے، ایک ایک کو، ایک ایک کو کتنا پیار دیا ہے، ہر ایک کی صورت الگ ہے، پرسنل توجہ۔ اور وہ انسان پیدا ہوئے
مگر ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ پرسنل توجہ سے اللہ نے اس کو بنایا. کسی کے فنگر پرنٹ دوسروں سے مہندی ڈالنے کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ کیسی مہندی ہے، ہر ایک کو الگ مہندی ڈالیں. ہر ایک کی ہتھیلی الگ ہے، ہر ایک کی طرف اللہ نے الگ توجہ دی. کتنا اچھا بنایا، مخلوقات میں سب سے حسین بنایا. تو بتاتی ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا بہت چاہ کے پیدا کیا، بہت محبت سے پیدا کیا. کیسا بہترین ذہن دیا، کیسی بہترین فطرت دی، کیسے بہترین جذبات دیے، کتنی اعلیٰ سمجھ دی ہے. اور پھر ہمارے اطراف کی جو زمین ہے اس کو کتنا سجا دیا ہے. اس زمین میں کیا کیا نہیں، جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ نے زمین کے فوٹوز رکھے ہیں. دیکھو میں نے کیسا بنایا. اب میں آیتیں پڑھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. نقشہ کھینچا ہے، کہیں صحراؤں کا نقشہ، کہیں وادیوں کا نقشہ، کہیں جھرنوں کا نقشہ، کہیں جنگلوں کا نقشہ، کہیں بارشوں کا نقشہ، کہیں بجلیوں کا نقشہ، پورے قرآن میں بھرے ہوئے. کبھی صبح کا سین، کہیں شام کا سین، جانوروں کے آ رہے ہیں، جانور جا رہے ہیں، کیا کیا سین ہے. اب میں پڑھتا جاؤں گا تو پھر کیفیت ہو جائے گی. اللہ نے بتایا دیکھو میرے بندوں میں نے کتنے پیار سے تم کو بنایا ہے، تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے میں نے. تو ہر چیز بتاتی ہے اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. آسمان کو ہی دیکھو، صبح سے شام تک کتنے رنگ بدلتا ہے، گھنٹے گھنٹے میں رنگ بدلتا ہے. کتنا انتظام کیا ہمارے دل کے بہلانے کا انتظام. آپ سوچو اگر یہ آسمان ہمیشہ لال رہتا تو زندگی کتنی ویران ہو جاتی تھی. یہ آسمان کا اگر صرف ایک ہی کلر رہتا، ہمیشہ کالا رہتا، ہمیشہ لال رہتا، ہمیشہ کوئی ایک کلر ہوتا تو کتنے بور ہو جاتے ہم لوگ. صبح سے شام تک بدلتے جا رہے. کس کے گھر کی چھت بدلتی بھائی اتنی بار؟ کس کے گھر کی چھت اتنے کلر صبح سے شام تک؟ میرے بندے بور نہیں ہونا. نیلا آسمان رکھ کے بھی وہ بھی حکمت سے. زمین میں سبزہ ہرا رکھے ہیں، دیکھ کے سکون ملتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، آنکھیں تازہ ہو جاتی ہیں. اور کوئی کلر رہتا مستقل تو کتنی مشکل ہوتی. جدھر دیکھیے آپ ذرا رک کے دیکھیے اللہ کا پیار اسے پھوٹتے رہتا ہے. کیسے پودے پیدا کیے، کیسے پرندے پیدا کیے، کیسے جانور پیدا کیے، ہمارے کھانے کے واسطے کیسے کیسے انتظامات کیے، کتنا بدل بدل کے کھلا رہے ہیں. یہ سب پیار نہیں تو اور کیا. سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیسا اللہ کو پہچاننا سفر بتایا. الحمدللہ رب العالمین. بندہ کھڑے ہو کے بولتا سب میرا پیار میرا شکریہ اللہ تیرے لیے ہے. کیوں؟ سارے جہاں کو آپ پال رہے ہیں، رب العالمین ہے. پہلا ہمارا اللہ سے جو تعارف ہوتا ہے، ہم کو ایک اللہ کی ایک طاقت جو نظر آتی ہے، وہ کس پہ نظر آتی ہے کہ ہماری زندگی باقی رہنے کی جتنی چیزیں ہیں، زندگی ہماری باقی رہنے کے واسطے سب سے پہلے سانس ہونا چاہیے، اس کے ہم ہر سیکنڈ محتاج ہیں. اور ہماری زندگی باقی رہنے کے واسطے روزانہ کھانا چاہیے، ورنہ ہم زندگی عذاب ہو جائے گی، بچ نہیں سکیں گے. اور کھانے سے زیادہ ہماری زندگی باقی رہنے کے واسطے پانی چاہیے. یہ جس چیز سے آدمی پلتا ہے نا، وہ سب ہم کچھ نہیں کر رہے، اس میں سب ایک ہستی ہے اللہ کی، وہی کر رہی ہے. ہوا ہم نے نہیں پیدا کی، پانی ہم نے نہیں پیدا کیا، غذائیں ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کماتے بھائی؟ ہم نوٹ کماتے، نوٹ ہی کھائے تو ہو جاتا تھا کیا؟ نوٹ کھا تو نہیں سکتے نا. جو چیزیں کھانے کی وہ کون بنا رہے؟ اللہ بنا رہے. تو پہلا تعارف کیا ہے؟ وہ رب ہیں، وہ پال رہے ہیں، ہر لمحہ پال رہے ہیں. اگر دنیا میں روشنی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ زندگی کتنی ویران ہو جاتی. دنیا میں رات نہیں ہوتی تو زندگی کتنی بے چینی کی ہو جاتی. ایک ہستی ہے جو پیار پال رہی ہے، ہم کو ہر ضرورت پوری کر رہی ہے.
اور اس سے ذرا اور آنکھ کھول کے دیکھیں تو الرحمن الرحیم. اللہ آپ پال ہی نہیں رہے ہیں، آپ تو داماد بنا کے نخرے کر رہے ہو ہمارے کے. ایک داماد کے نخرے جیسا جھیلتے نا ویسا کر رہے آپ. وہ ہے الرحمن الرحیم. بڑا پیار، آپ کا پیار ابل رہا ہے. الرحمن کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ ہے. کوئی چیز ابل رہی ہے، جوش میں ظاہر ہو رہی ہے، کوئی قوت سے ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو فعلان کے وزن پہ بیان کرتے ہیں. آپ کا پیار کروڑوں شکلوں میں ابل رہا ہے. اور جو بھی چیز ابلنے والی رہتی پرجوش، وہ تھوڑی دیر بعد رک جاتی. غصہ زور سے آیا، کتنی دیر رہتا؟ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، شام تک رہتا کیا؟ جو چیز زور میں رہتی ہے وہ تھم جاتی ہے. لیکن اللہ کا پیار کیا ہے؟ زور میں بھی ہے لیکن تھمتا نہیں. الرحیم مسلسل کنٹینیو ہے پیار جیسے. تو یہ کائنات بتاتی ہے کہ اللہ بہت پیار سے پال رہے ہیں. بھائی اگر صرف زندہ ہی رکھنا ہے تو جیسا بیل زندگی بھر گھاس کھا کے زندہ رہتا نا، ہم کو بھی گھاس کھلا کے زندہ رکھ سکتے تھے نا. چلو گھاس کھاؤ، خالی ایک گھاس. غلے دینا بھی ہے تو صرف ایک غلہ دے کر بھی زندگی بھر پال سکتے تھے. صرف گیہوں دے دی، صرف چاول دے دیا، ایک غلہ. لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم میری کائنات کے شہزادے ہو انسانوں، تم کو لے کے جنت میں محفل سجانا ہے، تم میرے پیارو ہو، میں تم کو ایک غلے سے نہیں پالوں گا. تو چاول بھی لے لو، گیہوں بھی لے لو، جوار بھی لے لو، باجرہ بھی لے لو، کتنے غلے. اور صرف ایک آئٹم کھانا نہیں ہے، سالن کھانا، سالن دو ملا کے کھاؤ. تم لوگ جانور نہیں، انسان ہے. تو اس کے واسطے ٹماٹر بھی لے لو، بیگن بھی لے لو، تورئی بھی لے لو، سالن کا بھی انتظام. دالیں بھی لے لو، قسم قسم کی دالیں. کتنی ترکاریاں، کتنی دالیں، کتنے غلے. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں. ایسے یٹی کو پالنا ہوتا تو کچھ تو بھی ایک چیز دے دیتے تھے، ہوگا کھاؤ مرو، جینا چھنا یہ کھا کے جی لو بولتے تھے. نہیں، پیارا ہے میرا یہ، اس واسطے قسم قسم کے غلے، پھر ترکاریاں بھی. کیونکہ میں ترکاری میں وہ مزہ نہیں، بولے گوشت کھلائیں گے بندوں کو میرے، قسم قسم کے سید الطعام. پرندوں کا گوشت ہے، جنگلی جانوروں کا گوشت ہے، جانوروں کا گوشت ہے، کتنے گوشت کھلا رہے. تو یہ چیز بتا رہی کہ ہمارے رب پیار کرتے ہیں. صرف زبردستی قانونی رشتہ نہیں ہے، پیار کا رشتہ ہے. اور پھر اللہ کو اتنے پہ تسلی نہیں ہے کھانا کھاؤ جیو. اللہ تعالیٰ بولتے نہیں فروٹ بھی کھاؤ بندو، بولتے مزے کے واسطے فروٹ بھی کھاؤ، سیب بھی لے لو، آم بھی لے لو، انگور بھی لے لو، انار. اگر اللہ فروٹ نہیں کھلاتے، صرف چاول کھلا کے بھی زندہ رکھ سکتے تھے نا. ان کی قدرت میں کیا نہیں ہے، ایک کھاؤ بس رہو. اورنگزیب عالمگیر کیا کیا تھا؟ شاہجہاں کو جیل میں ڈال دیا تھا باؤ کو غلطی کرنے پہ. بولنے کہ ایک غلہ پسند کرو، زندگی بھر ایک ہی غلہ، کون سا چننا ہے چن لو. تو وہ بادشاہ ہوشیار تھا، اس کا جو باورچی تھا وہ چنے کو 20 طریقے سے پکانا جانتا تھا. تو شاہجہاں بولا یہ غلہ چنا، اور بولا بادشاہ کہ ایک مشغلہ چن لو، ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرنا ہے؟ دل بہلانے کے واسطے. یہ نہیں کہ آج تفریح ہو جاتا ہوں، کل بازار ہو جاتا ہوں، کل جیل میں ہیں آپ. تو اس نے کہا شاہجہاں نے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گا. بولے تو خیر یہ تو دوسری بحث ہوگی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، بولتے تھے ایک غلہ کھاؤ رہو. لیکن اللہ نے پھر کھانا ہی نہیں. اللہ بولے فروٹس بھی کھاؤ میرے بندو، تم لوگ لاڈلے ہو میرے. اب فروٹس بھی آج کل تو فریج ہے، پہلے فریج کہاں رہتا تھا تو فروٹ خراب ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ بولے ڈرائی فروٹ بھی دیتا ہوں میں. کچھ ایسے فروٹ ہے خراب نہیں ہوتے، رکھ کے کھا سکتے سال بھر. ہاں ڈرائی فروٹ بھی لے لو. یہ سب کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ہے. یہ پیار سے پال رہا ہے. بہرحال اب یہ لمبی کہانی ہے، اس کا بیان پھر اسی پہ ہو جائے گا. رحمت کو کھولیں گے تو پھر اسی میں پھنس جائیں گے. تو میرے بھائیو، اللہ کیا کرے، خود تو چھپ گئے لیکن ہر چیز عطاف ایسے سیٹنگ کر دیے
جو بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ہر طرف پیار کی نشانیاں ہیں، اور اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی بھر میرا پیار سے فائدہ اٹھانے والا مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. اتنی نعمتیں کھا رہا ہے، آخر دینے والا کون ہے یہ مجھے تلاش کرتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. اور دل بھی ایسا دیے، محبت والا دل دیا انسان کو. اللہ کو پہچاننے کے واسطے دو چیزوں کی ضرورت تھی، بڑی عقل کی ضرورت تھی. اس واسطے عقل بھی بہت بڑی دی ہے انسان کو، ساری مخلوقات میں سب سے بڑی عقل دی ہے، تاکہ اس کی ایک قدرت کو غور کر سکے، اندازہ لگا سکے اللہ کتنے گریٹ ہیں، اللہ کتنے عظیم ہیں، اللہ کتنے قابل ہیں، اللہ کتنے خزانوں والے ہیں. پورا اندازہ لگا سکے، وہ عقل دی ہے. اور اس سے بڑی دولت کیا دی ہے؟ دل دیے ہیں ہم کو. عقل کیا آتی ہے؟ کیا سمجھتی ہے کسی چیز کو، کوئی چیز اچھی ہے، کتنی اچھی عقل سمجھتی ہے، لیکن عقل پیار نہیں کرتی، پیار دل کرتا. اللہ نے انسان کے اندر دل رکھا ہے. اس دل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دل پیار کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. ہمارے اندر کی جو محبت کی طاقت ہے نا، جس کو ہم نے سمجھ لیا اس کے اوپر جان دے دینا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سب لگا دینا، انہونی کو ہونی کر دینا، وہ دل اللہ نے انسان کے اندر رکھا کہ جس کو چاہو اس کے لیے سب کچھ قربان کرو. وہ ویسا دل ہے ہمارے اندر. دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا. تو لاکھ بچا اس کو، کسی پر تو مرے گا. کسی پہ مرنا جو ہے یہ ہمارے دل کی صفت ہے. یہ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، ملتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ عقل ہے، اور اللہ پر مرنے کے لیے یہ دل ہے. یہ ایسا پہچانو کہ اس کے دیوانے بن جاؤ. ویسا دماغ، ایسا دل، پھر اس اطراف اپنی محبت کی نشانیاں. جدھر دیکھو اللہ کی محبت کی نشان، رحمت 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 رحمت، پیار پیار پیار. اب امتحان لے رہے ہیں کہ پھر بھی مجھے تلاش کرتا نہیں، میری یادوں میں جاگتا کہ نہیں جاگتا. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ کبھی رات میں آنکھ کھل گئی ہوگی، بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے، باہر گیا ہے، بڑا بیٹا ہے، پہلا بیٹا ہے، ماں کو بیٹا یاد آتا ہے، بچہ باہر گیا، کیا کھا رہا کیا پی رہا. آنکھ کھلی تو پھر نیند نہیں آتی ماں کو. یا کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی عزیز بیمار ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آنکھ کھلی ہو پھر نیند نہیں آئی. سارے محبت کرنے والوں کو رات میں محبت اٹھاتی ہے، جگاتی ہے، اور محبوب یاد آتا ہے. ایک غیر مسلم نے پوچھا ایک ہمارے دائی سے، اسے پوچھا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کیا کہ رات میں آپ کی آنکھ کھلی اور اللہ یاد آئے، اتنا یاد آئے، اتنا یاد آئے کہ آپ سو ہی نہ سکے؟ ایسی کتنی راتیں گزری؟ اس نے پوچھا. وہ کہا میری تو ایسی اکثر راتیں گزرتی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ کل عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے اس کو جس کو تنہائی میں اللہ یاد آئے، ایسا یاد آئے، ایسا یاد آئے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. اس محفل میں کتنے دل والے ہیں جی جو اللہ کی دیدار کی خاطر، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے رات میں نیند نہیں آئی. اسی کا تو کھا رہے ہیں نا، اسی کی تو ہر چیز ہے نا. اس کے پیار کی کروڑوں شکلیں روزانہ لوٹ رہے ہیں نا. تو پیار کے بدلے میں پیار نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں کون ہے مجھے یاد کرتا ہے، میری یاد میں کس کی آنکھیں بھر آتی. تو بہرحال سب سے اصلی کام جو دنیا میں ہے وہ اللہ کو پہچاننا. اس لیے کہ نبیوں نے آ کے بتایا ہے کہ اس پوری کائنات میں اصل ایک ہی پاور ہے، ایک ہی ہستی ہے اللہ کی. اکیلے ایک ہی اللہ ہے، انہی کی طاقتیں، انہی کی صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں. کئی نہیں ہیں، یہاں ایک ہی ہے.
باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اسی کا جلوہ ہے، اسی کی صفات کا ظہور ہے وہ، اور کسی میں طاقت نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں باقی۔ تو ایک ہی سب کچھ ہے، تو اس ایک کو پہچاننا سب سے بڑی عقل مندی ہے، اس ایک سے لگاؤ پیدا کرنا۔ تو ہمارے دین کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرو، اللہ کے بارے میں اتنی باتیں سوچو، اتنی باتیں جانو، کیا کیا نہیں بتایا حضور نے، اتنی پیاری پیاری تعبیرات ہیں حضور کی اللہ کے بارے میں، اس پہ ہم غور ہی نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں ہماری چرچا ہی نہیں ہے۔ جیسا ہمارے نبی نے اللہ کا تذکرہ کیا ویسے تذکرے ہماری زندگی میں ہوں تو اللہ کے پیار میں مچلتے رہیں گے ہم، وہ تعارف ہے اللہ کا ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ہر مسلمان اللہ سے شدید محبت والا ہو۔ کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں میرے جو بندے ایمان والے ہیں، جن کو نبیوں کے ذریعے سے معلوم ہو گیا اللہ کتنا پیار کرنے والے ہیں، کتنا احسان کرنے والے ہیں، کتنا نوازنے والے ہیں، کیسے سخی ہیں، کیسے داتا ہیں، کتنی محبت والے ہیں، کتنے نفیس ہیں، کتنے کمال والے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے جنہوں نے میرا تعارف حاصل کیا ہے، وہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے شدید محبت ان کی ہوتی ہے۔ اور عربی کے حساب سے تھوڑے لگاؤ کو محبت بولتے ہی نہیں، اس کے واسطے عربی میں کئی لفظ ہیں دوسرے، میلان ہے، کیا کیا ہے۔ محبت عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب محبت شدید ہو، شدید محبت کو ہی بولتے ہیں عربی میں، روکھی پھیکی محبت کو محبت نہیں ہوتی۔ اس میں بھی اللہ وہ محبت میں بھی پھر اشد کا لفظ بول رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے اندر محبت شدید ہونی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو ایسا پہچاننا ہمارا مقصود ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس طرح سے پہچانیں کہ اللہ سے شدید محبت ہو جائے، یہی ہے ہم کو پیدا کرنے کا مقصد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اتنا اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو، اتنا یاد کرو کہ بس اس کے حکموں پہ قربان ہونے کو دل چاہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ پہنچے اور پوچھا کہ اے روح اللہ، ان کا لقب ہے روح اللہ، اے روح اللہ، اللہ کے حکم تو ہزاروں ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اللہ کے حکم تو ہزاروں ہیں، لیکن اے روح اللہ آپ بتائیے اللہ پاک کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نمبر ایک پہ کیا بولنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ دو شرط لگائی، پہلا ہونا اور سب سے، وہ بتائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنی پوری جان سے، پوری عقل سے، پورے دل سے اللہ سے محبت کر۔ یہ ہے پہلا۔ اللہ محبت کے بیوپاری ہے، اللہ ہم سے محبت چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم سے محبت کی ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ نے ہم سے محبت کی ہے۔ جب وہ محبت دے رہے ہیں تو محبت مانگ بھی رہے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے اللہ سے محبت کرو اور پڑوسی کا خیال رکھو، وہ محبت الہی کی ہی شاخ ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کیا چاہتا ہے؟ روکھے پھیکے مسلمان پیدا کرنا نہیں ہے، اللہ کی محبت سے تر، گنا منہ میں لیتے جیسا رس نکلتا نا، جلیبی کھائے تو نکلتا نہیں شیروا، ایسے ہی مسلمان بولے تو اللہ کی محبت سے تر رہنا، اللہ کو محبت والے چاہیے۔ اللہ کے نبی سے حضور پوچھے، ہاں اللہ کے نبی سے حضرت علی پوچھے ایک دن، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی کے اصول کیا ہیں، آپ کی زندگی کا طریقہ کیا ہے پوچھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ 17 چھوٹے چھوٹے جملے، اس میں سے 2 جملے کیا ہے؟ حضور کیا فرمائے؟ الحب اساسی،
علی میری زندگی کا بیس کیا ہے؟ جیسے پوری بلڈنگ بیس پہ کھڑی رہتی ہے، بنیاد پہ، تو میری پوری زندگی اللہ کی محبت پہ کھڑی ہوئی ہے. پوری زندگی میری اللہ کی محبت پہ کھڑی ہوئی ہے. نیچے کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی بیس. الحب اساسی والشوق مرکبی، اور اللہ کے دیدار کا شوق میری سواری ہے. یعنی سواری سے آدمی گھومتا نا، کہیں بھی جاتا ہے تو سواری سے. تو مجھے پوری جگہ دنیا میں جو گھما رہی ہے جو چیز، میں جو مسجد میں جو آ رہا ہوں، میں جو پبلک میں جو جا رہا ہوں، میں جو دین کی خدمت کر رہا ہوں، یہ پوری میری جو حرکت ہے، یہ پھرانے والی کون چیز ہے؟ اللہ کے دیدار کے شوق میں یہ سب کر رہا ہوں میں. یہ میری گشتیں، یہ میری ملاقاتیں، یہ میری پلاننگ، یہ میری کفر سنگھرش، یہ سب کیا ہے؟ یہ مجھے کون سی چیز گھما رہی ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق. میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کے خاطر. ایک شوق ہے اللہ کو پانے کا، اللہ کے دیدار کا، بس وہی مجھے زندگی میں گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے. والشوق مرکبی. اللہ کے نبی میں کتنا دیدار الہی کا شوق تھا. دعاؤں میں بھی دعائیں حضور کی ملتی ہیں، اے اللہ آپ کے چہرے کے دیدار کا شوق عطا فرما. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابی بن کعب نے تو قرآن کے بہت ماہر تھے، بہت اچھا پڑھتے تھے. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے ایک آیت آ گئی، کھلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کیا آیت تھی؟ اللہ اس سے بولے ہرگز نہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں بولے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں، کل قیامت میں میرا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گا. بولے میرا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. یہ حجاب لمحجوبون، کل قیامت میں میری صورت نہیں دیکھنے دوں گا. یہ آیت آتے ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. برداشت نہیں کر سکے، اشارہ کر کے روک دیا، آگے مت کرو. رونے لگے حضور. کیسے بدقسمت ہے وہ انسان جو کل قیامت میں بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے. تو اتنا حضور کو اللہ کے دیدار کا شوق تھا کہ کچھ لوگوں کے دیدار سے محروم ہونے کے تذکرے کو سن کے برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہے ہمارے نبی کا رنگ، اللہ کے چہرے کے دیدار کے شوقین، محبت. والشوق مرکبی. تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اس پوری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، بڑی پیاری ہستی ہے، بہت پیار سے تم کو پیدا کیا ہے، بہت پیاری جنت بنا کر انتظار کر رہا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ بولے جنت میں آؤ، ایسی ایسی چیزیں چھپا کے رکھا ہوں جو تم سوچ نہیں سکتے کبھی. ایسی ایسی مزے کی چیزیں ریڈی کر کے رکھا ہوں، ذرا آؤ تو صحیح میرے پاس، پھر دیکھو کیسے مزہ کراتا ہوں. تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایسا ایسا سامان کر کے رکھا ہوں. پیار سے پیدا کیا، پیار سے انتظار کر رہے ہیں. نبیوں کو بھیج کے بلا رہے ہیں، وہاں پھنسو مت، آؤ میرے پاس، میں خوب کھلاؤں گا، خوب پہناؤں گا، خوب بادشاہ بنا دوں گا. جو سوچو گے وہ سب ہو جائے گا، جو بولو گے ہو جائے گا، جو مانگو گے ہو جائے گا، جو سوچو گے ہو جاؤ گے. ایسی من پسند واللہ یدعو الی دار السلام، ایک چین کی دنیا، ایک سکون کی دنیا. آؤ میرے بندو، دیکھو تمہارا رب کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے. تو نبیوں کو بھیج کے بلا رہے اللہ تعالیٰ. تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی محبت. اب بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، بتا کیا اللہ محبت کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ زبردستی کو تو حکم نہیں دے رہے. اللہ بول رہے ہیں مجھ سے محبت کرو، شدید محبت کرو. تو بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھنا. اچھا اللہ محبت کے قابل ہے نہیں ہے کیسا معلوم ہوگا؟ دنیا میں انسان 4 چیزوں کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے. وہ 4 چیزیں اگر اللہ میں ہیں تو پھر اللہ سے محبت کرنا چاہیے، نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے. وہ 4 چیزیں سب سے زیادہ اللہ میں ہیں تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے.
تو عام طور پہ کیا ہے، انسان سب سے زیادہ فوراً جو بجلی کی طرح اس کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ حسن کا ہوتا ہے. حسن پہ نظر پڑی کہ اس کے ہوش اڑ جاتا ہے جوانی کی زندگی میں. زیادہ جو محبت میں جو دیوانہ ہو جاتا ہے نا، جو حسن سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے انسان، اس لیے کہ اللہ بہت حسین ہے نا، تو اس کا پہلے سے طلب بنا کے رکھے کہ جب دیکھیں گے تو مست ہو جائیں گے. اللہ حسن کا بہت اٹریکشن ہے انسان کے اوپر، ذوق جمال انسان کا بہت زبردست ہے. تو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ اگر حسن کی وجہ سے ہی محبت کرنا ہے تو بتا اے دل، اللہ سے بھی بڑھ کے کوئی حسین ہے کیا؟ پوچھنا. انبیاء کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کتنے حسین ہیں. وہ اللہ جو کائنات کی ہر چیز کو حسین بنائے ہیں. ایک درخت کا پتا بھی توڑ کے دیکھے تو حسین رہتا ہے، الٹا سیدھا نہیں رہتا. معمولہ وہ لال جو بارش میں بیر بوٹی بول کے چھوٹا کیڑا ہے، اس کو بھی اٹھا کے دیکھے تو حسین رہتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو بنایا حسین بنایا. کشمیر کا کیا حال ہے، سوئٹزرلینڈ کا کیا حال ہے، اوٹی کا کیا حال ہے. کئی ویرانے ایسے ہیں کہ آدمی پہ جادو ہو جاتا ہے وہاں کا. وہ جھرنے، وہ سبزہ، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، وہ پھول، وہ میوزک والی ہوائیں چل رہی ہیں، مست ہو جاتا ہے. کیسی اللہ نے حسین کائنات بنائی. تو اللہ نے اپنے اندر کتنا حسن نہیں رکھا ہوگا. پہلی عورت جو پیدا کی اللہ نے، حضرت حوا، ان میں اتنا حسن اللہ نے رکھا کہ حدیثوں میں آتا ہے یہ قیامت تک جتنی بھی عورتیں پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہی حسن میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے دے رہے سب کو. بٹ رہا حوا کا حسن بٹ رہا، تم اتنا لو، تم اتنا لو، تم. حوا میں کتنا حسن تھا ہوگا. انہی کا حسن سب میں بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر ایک تھوڑا سا ٹکڑا جو آپ کی بیگم کو ملا، ساری زندگی بھر بیگم کی غلامی کر رہے. وہ ایک حسن پوری زندگی کو کنٹرول کر رہا آپ کے. تو حوا میں کتنا حسن ہوگا، تو حوا کے اللہ میں کتنا حسن ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حسن، اللہ کا حسن دیکھنے کے واسطے بھی ٹریننگ ہونا پڑتا، پہچاننے آنا نا. لیول آہستہ آہستہ بڑھا. اس لیے جنت میں پہلے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار پہلے نہیں کراتے، اس لیے کہ پہچاننے آنا. وہ تو ٹرین رہنا آدمی حسنوں کو پہچاننے کے واسطے. تو پہلے جنت میں ایک مدت تک رہنا ہے. پہلے ایسے حوروں کو دیکھیں گے، دیکھے تو 40 سال تک پلک جھپکنا مائسا رہتی کیا بولتے، دیکھتے سکتے میں 40 سال تک پلک نہیں جھپکے گا. پھر ایسے حورے ملتے کہ دیکھے تو 70 سال تک دیکھتے چلے جانا، ایسا حسن. پھر جنت کے اعلیٰ ترین حسن کے مناظر ایک زمانے تھوڑا دکھانے کے بعد جب ڈیولپ ہوتا نا دماغ، اس کے بعد اللہ کے دیدار کی محفل ہے، تاکہ پہچاننے کی بھی صلاحیت رہنا. ایک دیہاتی کو لے جا کے بتاؤ تاج محل کیسا ہے تو اسے کیسے سمجھ میں آتا. تو ایک ٹریننگ کے بعد اللہ کا دیدار ہے جنت میں بھی. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے کیا کہا، جب اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنے حسین ہوں گے، اتنے حسین ہوں گے کہ جنتی کئی لاکھ سال پلک جھپکنا بھول جائیں گے. کئی گھنٹے نہیں، لاکھوں سال اگر دیدے پھاڑ کے دیکھتے رہیں گے. یہ بھی حسن ہے کیا؟ وہ حسن کو دیکھنے کے بعد سب بھول جائیں گے ہوگا، جنت، وہ حور، وہ سب بھول جائیں گے ہوگا. اب اللہ بولیں گے جاؤ بابا، تمہارے واسطے بہت کچھ بنا کے سجا کے رکھا، تمہاری بیگمات انتظار کر رہی ہیں، جاؤ. اب انہوں یہی مست ہے، جانے کو تیار نہیں. جاؤ جاؤ کتنے خود تو بھی نہیں گئے. تو اللہ بولتے فرشتوں کو کھینچ کے لے آؤ، کھینچ کے لے تو نہیں جاتے رہتے، ادھر ہی دیکھتے، تو زنجیروں میں بند کے لے جاؤ بولتے. ایسا بھی تذکرہ ملتا. ایسے حسین ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ حسن کے دیدار کے مست ہو جائیں گے، جاؤ گے تو جائیں گے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے جمال دکھانے کے بعد تو اس کے بعد جلال دکھانا شروع کریں. اللہ اپنا جو جلال ہے نا وہ ظاہر کرنا شروع کریں. جلال کی تجلی شروع ہوتے آہستہ آہستہ اٹھ کے خاموش چلے جائیں گے.
تو اپنے دل سے پوچھنا، ارے دیوانے تو حسن کا اتنا ہی پسند کرنے والا ہے تو جو سب سے بڑا حسین ہے اس کا دیوانہ بن، یہ کیا پنجے چھکوں کے پیچھے مر رہا؟ جو سب سے بڑا حسین ہے اس کا تو دیوانہ بن، جس کا حسن ایسا ہے کہ اللہ کو دیکھتے ہی حسن دیکھنے والے میں آیا تو ایسا حسن ہے۔ جب اللہ کا دیدار کر کے واپس جائیں گے نا اپنے گھر، تو وہاں جو گھر والے دیکھ کے تمہیں بول کے بولے کون ہے تم؟ بولے ارے ماہی چل جی، ماہی عبد الکریم۔ ارے جاتے خود ایسا نہیں تھے نا جی، اب آتے تو ماشاء اللہ۔ تو ان کا حسن ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کا حسن بڑھ جائے گا، ویسے ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اپنے دل کو بولنا، اگر تو واقعی عاشق ہے حسن کا تو اس حسن سے پیار کرو۔ یہ دنیا کی حسینائیں کیا جی، آج پھول کھلا تو دو دن بعد ٹوٹ جاتا، دنیا کا حسن جیسا ہے، آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے، میرے بچے کے واسطے حور پری لاتے ہوں، بلکہ وہ بچے سے زیادہ اس کی اماں کو رہتی فکر، اچھا لانا، خوبصورت دلہن لاتی ہوں، پورے میرے ننندہ جٹھانیاں جل کے مر جانا، میں ایسا ڈھونڈتے رہتی ہوں، بچہ ہوتا نہیں ہوتا، بعد وقت اماں ڈھونڈتے رہتی، کتنا بھی ڈھونڈ کے لاؤ، اس کے بعد 2-4 بچے ہونے کے بعد پورا حسن ختم ہو جاتا۔ لیکن جنت میں کیا ہے؟ تو دنیا کا حسن کیا ہے؟ بس یہ تھوڑی سی زندگی گزارنے کے واسطے ذرا کمک ہے اللہ کی، ذرا دیکھ لے کے زندگی گزار لو، زندگی کی مشکلات ذرا آسان ہو جانا بول کے۔ اصل حسن تو کس کے پاس ہے؟ اپنے رب کے پاس ہے۔ تو واقعی اگر ہم حسن کے چاہنے والے ہیں تو کس کو چاہنا چاہیے؟ اللہ کو چاہنا۔ سب سے بڑا حسین وہ ہے، وہ ایسا حسین ہے ایک مرتبہ مل کے پھر جدا نہیں ہوتا ہو، ایک مرتبہ مل کے کبھی جدا نہیں ہوتا ہو۔ یہاں جس سے بھی محبت کرو ایک دن جوڑی ٹوٹ جانے والی ہے۔ دنیا کی محبتوں کا انجام کیا ہے؟ جدائی ہے، رنج فرقت ہے محبت کا مقدر ہے حفیظ، اس میں رادھا کیا کرے، اس میں کنہیا کیا کرے۔ کسی سے بھی محبت کرو گے تو گئے، ایک نہ ایک دن رو لیتے بیٹھنا ہے۔ دنیا کی ہر محبت کا انجام جدائی ہے، لیکن اللہ کی محبت کا انجام ہر قدم پہ ملاپ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی اس کو ہر وقت یہ لگتا رہتا ہے کہ میری محبوب کے بغل میں ہوں، اللہ جگہ جہاں سے قریب ہے نا، یہاں بھی مزہ وہاں بھی مزہ۔ دنیا کی محبتوں میں تو قدم قدم پہ جدائی ہے اور انجام جدائی ہے۔ تو اپنے دل سے پوچھنا، واقعی تو حسن کا قدردان ہے تو سب سے بڑے حسین سے محبت کرنا چاہیے۔ اور دوسرے جو انسان کو محبت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ کوئی ہم پہ بہت احسان کرے، مسلسل احسان کرے تو اس سے بھی بہت پیار ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں الانسان عبد الاحسان، جو احسان کرا اس کا غلام بن جاتا آدمی۔ اگر شریف ہے تو سمجھے، کم ظرف ہے تو وہ سب کھا کے منہ پوٹ لے کے نکل جاتے رہتا۔ لیکن ایک سچا انسان جو ہم پہ احسان کرتا ہے، محسن کو بھلاتا نہیں۔ اکثر سب ہم لوگوں کو اپنی ماں سے جو محبت ہے، کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ ماں کا احسان سب سے زیادہ ہے، اپنے خون جگر پال کے دے کے ہم کو پالتی ہے، اور 24 گھنٹے نوکرانی بن کے ہم کو بچپن میں پالتی ہے، بے لوث اس کی خدمت ہے، اس وجہ سے ہم کو اپنے ماں سے بہت پیار ہے۔ تو اپنے دل سے سوال کرنا، اللہ سے زیادہ کسی کا احسان ہے کیا میرے اوپر؟ وہ ماں خود اللہ کا احسان ہے۔ وہ جو ماں ہے نا تمہاری دیوانی بن بن کے رات دن تمہارے پیچھے گھوم رہی ہے، وہ ماں بچے کی محبت خود اپنے اندر نہیں ڈال رہی، اللہ اس کے اندر بچے کی محبت ڈال کے بچے کا نوکر بنا ہے۔ وہ اللہ کی محبت ہے جو ماں کی شکل میں چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، پال رہی ہے۔ اس نے اپنے اندر پیدا کیا کہ ماں نے، اللہ نے ڈالی ہے وہ محبت۔ دنیا میں جتنی محبتیں ہم کو مل رہی ہیں، بیوی محبت کر رہی ہے، کہاں سے آئی؟ بیوی ڈال لی کیا؟ ارے ہماری زندگی لذیذ ہونے کے لیے اللہ نے بیوی کی شکل میں اپنی محبت بھیجی ہے۔ اللہ کی محبت ہے جو بیوی میں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو سب سے بڑا احسان کس کا ہے ہم پر؟ اللہ کا ہے۔ یہ جسم ان کا، یہ جان ان کی،
یہ زمین ان کی، وہ آسمان ان کا، یہ ہوائیں ان کی، ہمارے اندر اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے ان کا ہی ہے۔ تو اتنا بڑا محسن ہے، اس سے پیار کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ شریف ہے تو پیار کرے گا، کمینہ ہے تو پیار نہیں کرے گا، انسان ہے تو پیار کرے گا، پتھر ہے تو پیار نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کمال کسی کے اندر ہے تو اس سے بھی انسان کو پیار ہوتا ہے۔ اللہ ویسا بھی نیچر بنا کے رکھے ہیں، سمجھے؟ کوئی بڑے مولانا آئے ہوتے پورے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی بہت بڑا کھلاڑی آیا آل انڈیا ہو تو نوجوان پورے روڈ پہ، انہیں کیا پیسے بانٹتا ہے سب کو؟ کچھ بھی نہیں، کھیل میں پرفیکٹ ہے، فین اس کے دیوانے۔ کسی بھی لائن میں کمال کسی کے اندر ہوتا نا تو انسان اس کو چاہتا ہے، یہ انسان کا نیچر ہے، کمال والے سے محبت۔ تو اپنے دل سے پوچھنا، اللہ سے بڑھ کے بھی کمال کس کے اندر ہے؟ سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ گندے خطرے کو منی کے وزیر اعظم بنا کے بٹھا دیتے ہوگا، وائسا بنا کے سب لوگ جے جے بولتے رہتے، انہیں منی کا خطرہ ہے، مگر اس میں اتنا کمال، ایک منی کے خطرے کو ایسی صلاحیتیں دے دی، وزیر اعظم بن گیا، عالم بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کیا کیا بن گیا، منی کا ایک خطرہ۔ اس سے بڑھ کے اور کیا کمال دیکھنے کو؟ تو اگر کمال سے محبت ہے تو سب سے زیادہ کمال کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ایسے پھر یہ لمبی گفتگو ہے کریں گے تو اپنے دل سے پوچھنا، اگر تو واقعی سمجھدار ہے، تو دل والا ہے، تو بول محبت کے قابل کون ہے اس کائنات؟ اللہ ہی ہے محبت کے قابل۔ تو میرے بھائیو، ہم سے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ دل، یہ جو محبت کرنے والا دل اللہ دیے نا، یہ یہاں وہاں یوز کرنے کے واسطے نہیں دیے۔ بعض ایسے دل پھینک بن جاتے، انہیں دکھی تو اس سے محبت، اور ایک دکھی تو اس سے محبت، اور ایک دکھی تو اس سے محبت۔ یہ دل پھینک بننے کے واسطے نہیں دیے، اللہ اس امید پہ دیے، اس کو محبت والا دل دے رہا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرے گا، یہ لے جا کے گھوڑ پہ پھینک کے آ رہا۔ یہ دل اللہ کی جائیداد ہے خاص، اس دل میں صرف اللہ کی محبت کے لیے دیا گیا ہے دل۔ اس دل میں جب بھی غیر کی محبت آئے گی تو گرفت ہو جائے گی انسان۔ مجھے چاہنے کے لیے دل دیا تھا تو کسے چاہنے لگا؟ اس لیے علماء کرام نے یہ جو ناجائز عشق ہوتا ہے اس کو شرک لکھا ہے۔ کیا ہے وہ؟ شرک کا گناہ ہو جاتا ہے اس میں، کہ یہ دل صرف اللہ کی محبت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ناجائز محبت کریں گے تو شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ۔ ہاں جائز جو محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، یہ اللہ کی ہی محبت کی شاخیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کرو اس لیے۔ لیکن ناجائز محبت شرک ہے۔ یہ دل اللہ سے محبت کے لیے دیا گیا ہے، کسی اور سے محبت کے لیے دل نہیں دیا گیا۔ بہرحال میرے دوستو، دین کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اللہ سے محبت سیکھیں ہم، اور تھوڑی سی محنت پہ یہ دل محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ پہلے سے سب کے دل میں محبت ڈال کے بھیجے، وہ بھی کرے اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ہی پوروں کی روحوں کو نکال کے پوچھے، الست بربکم، بولو تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا محبوب کون ہے؟ کیا میں تمہارا محبوب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، بالکل آپ ہی ہیں۔ وہ جو اللہ سے وعدہ کرے وہ کسی کو یاد تو نہیں ہے، مگر مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ ایک حصہ ہے محبت کا ہر انسان میں، ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اس محبت کو جگانا مشکل نہیں ہے، اس محبت کو آگے بڑھانا کچھ مشکل نہیں۔ بہرحال یہ سلسلے کی محنت اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے محبت والے بن جائیں۔ اللہ والے ایسی ترکیبیں سکھاتے ہیں کہ دل اللہ کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، اس کے بعد دین پہ چلنا مزے کی چیز ہو جاتا ہے۔ محبت پیدا کیے بغیر دین پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو بہت مشکل لگے گا، اور محبت پیدا کر لو تو دوڑ دوڑ کے عبادت کرے گا، دوڑ دوڑ کے جان دے دے گا۔ صحیح سسٹم کیا ہے؟ پہلے محبت الہی پیدا کرو، اللہ کی معرفت، ایسی معرفت جو محبت میں بدل جائے۔
اللہ والے ہمیشہ یہی کرتے ہیں، جب بھی انسانوں کو بدلنا ہوتا تھا، خواجہ معین الدین چشتی کا راستہ کیا ہے؟ عام لوگوں کو بدلنا ہے تو پہلے اللہ کی پہچان کی باتیں کرتے تھے، معرفت کی باتیں، اور اللہ کی محبت کے لیے ذکر کروایا کرتے تھے۔ جب انسان میں اللہ کی محبت سے دل جاگتا تھا تو اس کے بعد پوری شریعت پہ چلنا آسان، جان دے دینا اللہ کے واسطے آسان۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے، جب انسان میں اللہ کی محبت آتی ہے خود بخود نیکیاں اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے پودے کو پانی دیتے رہیں تو تازہ پتے آتے چلے جاتے ہیں، جس کو محبت الہی کی غذا ملے نیکیاں نکلتی ہی چلی جاتی ہیں۔ ہماری روح نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، نفس میں خرابی ہے، ہماری روح نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس روح کی غذا ہے محبت الہی، یاد الہی۔ جب یاد الہی کا پانی اس روح کو ملتا ہے تو اندر سے نیکیاں ہی نکلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ والے مست ہو کے محبت کو دعائیں دیتے ہیں کہ میں سمجھا تھا نیک بننا بہت مشکل ہے، راتوں کی تہجد، تقوی، طہارت، اس سے بچنا، اس سے بچنا، یہ صفت میں سمجھا تھا بہت مشکل ہے، لیکن جو میں محبت الہی سیکھ لیا تو سب سیکنڈوں میں آ گیا۔ ہمارے پہلے شیخ حضرت مولانا احمد صاحب پڑھتا بڑی ہوتے، جام محبت کے پیتے ہی ہو گئے آسان سارے مراحل، تو نے کہاں سے کہاں پہنچایا، عشق ہو تجھ پر رحمت نازل۔ ایک علامہ اقبال بولتے عشق کی ایک جست نے بس کر دیا قصہ تمام، وہ سطح کون و مکان کو بے قرار سمجھاتا تھا۔ میں بولا اللہ تک پہنچنا بولے تو کیسا جانا کہ 7 سمندر 7 آسمان پار کر کے ایک عشق کی چھلانگ لگاتے ہی اللہ کے دربار پہنچ جاؤ۔ عشق وہ چیز ہے، اللہ کی محبت ہر برائی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مولانا روم جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، شاد باد اے عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ اپنے اندر کی جو عشق کی کیفیت ہے اس کو بولے تو شاد رہے، آباد رہے، تو پھلے پھولے۔ جب سے اے محبت تو آ گئی، میری پوری بیماریوں کا ڈاکٹر بن گئی، ہرس چلی گئی، حسد چلا گیا، سستی چلی گئی، کاہلی چلی گئی، پورے بدماشیاں چلی گئی، ایک اللہ کی محبت آ گئی تو سب سے۔ اب محبت لانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ہے ہی محبوب۔ ایک اچھا پھول دے کے ذرا اس کو سونگو گے تو مشکل ہو جائے گا، ارے کتنا اچھا پھول ہے، واہ لائے۔ اچھے پھول سے محبت کرنا کا ناک سانپ سامنے رکھ کے پیار کرو تو کیسا پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا پیار ایک گلاب ہے بھائی، محبت بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اتنی محبوب ہستی ہو، مگر اس سے کیا ہوگا، انسان کے اندر کی پوری برائیاں چلی جاتی ہیں، اور پھر زندگی میں ایسا ایک مرتبہ محبت الہی آ گئی نا تو زندگی میں اتنا مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حب اللہ الذ شیء فی الارض، زمین میں اگر سب سے زیادہ لذت کی کوئی چیز ہے تو کون سی چیز ہے، اللہ کی محبت۔ جب آ گئی تو زندگی میں اتنا مزہ آتا، پھر ذکر میں بہت مزہ آتا، اللہ کے دل ذرا جاگنے کے بعد ذکر میں۔ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ ایک لذت، ایک مزہ ایسا ہے، وہ اصل جنت کی چیز ہے، مگر ایک جنت کا مزہ اللہ دنیا میں بھی رکھے بولے، وہ کون سا ہے، اللہ کے ذکر کا مزہ۔ جب دل میں محبت جاگ جاتی ہے تو پھر ایسی اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اس کا ایسا مزہ آتا ہے کہ پھر اس کا کوئی جواب نہیں، بہت مزہ ہے ذکر کے اندر۔ ایک مرتبہ دل میں اللہ کی محبت کی لذت آ گئی تو پوری کمینی دنیا کو لات مار دیتا ہوگا، نہ بلڈنگوں میں مزہ آتا، نہ کاروں میں مزہ آتا، نہ بہاروں میں مزہ آتا، وہ مزے کے سامنے یہ پورے مزے زیرو ہو جاتے، اتنا مزہ آتا اللہ کی محبت میں۔ جیسے بڑی مدتوں کے بعد، چاہنے کے بعد ایک نوجوان کی شادی ہوئی، سمجھے، اب انہیں جو ہے اپنے محبوبہ کے کمرے میں جا رہا، اب بیچ میں آپ کھڑے ہو کے یہ پلاسٹک کی کار ہے، بہت اچھی ہے، یوں چلا کے بتا رہے، یہ لے کے کھیل لو، وہاں کیوں جاتے ہو، تو کیا بولتا انہیں، ہنستا، ہاں یہ کار کدھر، ادھر بیوی کدھر۔ تو جس کو اللہ کی محبت مل جاتی نا، اس کو یہ دنیا کے پورے مزے پلاسٹک کی کار دکھتی ہے، اور اللہ کا مزہ وہ محبوب ہے، ایسا محبوب ہے، اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے۔
بہرحال اللہ والوں کے بہت سارے واقعات ہیں، ان کی عشق الہی کی کیفیات ہے، میں بیان کرنا چاہتا تھا، مگر وہ محبت کی بات ایسی رہتی، وقت کدھر چلے جاتا پتہ نہیں۔ میں اب اپنے اصل موضوع میں نہیں آیا، محبت کی کیفیات میں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن بولنے کا وقت نہیں مل رہا۔ تو میرے بھائیو، یہ راستہ بہت پیارا ہے، دین پہ چلنے کے لیے یہ راستہ بہت پیارا ہے۔ پہلے دل کو محبت الہی سے بھر لو، پھر اللہ تعالیٰ خود گود میں لے کے چلاتے، پھر آسان کر دیتے۔ وہ محبت کا جواب ڈبل محبت سے دیتے اللہ تعالیٰ۔ کبھی بھی ذرا ایک قدم بڑھتے، اللہ کیا بخاری شریف ہے، میرے بندے تو ایک قدم آگے بڑھے گا نا تو میں 2 قدم تیری طرف آؤں گا، تو 1 گز آئے گا تو میں 2 گز تیری طرف آ جاؤں گا، اور تو میری طرف آنا تو شروع کر، تو پیدل رفتار سے آیا تو میں بھاگ کے آگے لپٹ لوں گا۔ بول کے اللہ تعالیٰ اس راستے میں اللہ کی بہت مدد رہتی ہے، اللہ کی محبت کے راستے میں۔ تو اس کے واسطے اللہ والوں نے کیا طریقہ سکھایا ہے؟ ذکر کے ایسے طریقے سکھائے ہیں اللہ والوں نے کہ اس طریقوں کے مطابق کچھ عرصہ عبادت کرنے سے، ذکر کرنے سے اللہ کی محبت پورے وجود میں سما جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے بھی سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ وعدے ہیں، تو میری یاد کو اپنے دل میں بسا، میری محبت کو میں ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دوں گا۔ اور پوری اللہ والوں کی ہمارے رشتے ہمارے سامنے ہیں، وہ جدھر دیکھتے تھے زمانہ ادھر دیکھتا تھا۔ ایسا اللہ کا معاملہ ہے، اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت آئی تو اس کی دنیا اور آخرت دو بھی جنت بن جاتی ہے، یہیں پہ جنت شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج جو ہے ارادہ کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ محبت الہی سیکھیں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے، محبت کے راستے میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت کے اس راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق بنانا۔ یہ دولت جو ہے اللہ والوں کے پاس، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ یہ محبت کا جوہر کہاں سے ملتا؟ اس کے واسطے بیعت کرنا چاہیے کسی اللہ کے نیک بندے سے، یہ دل سے دل آباد ہوتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ محبت کا راستہ، یہ کسی محبت والے کے ساتھ رہنے سے آتا ہے۔ اس واسطے 1400 سال سے ترتیب یہ چل رہی ہے، 1000 سال سے، کہ اللہ کی محبت سیکھنا ہے تو محبت والوں کے پاس جاؤ، اس طریقے پہ محبت ملے گی۔ اب محبت ملے گی تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس واسطے بہت سارے لوگ بھی بتا رہے تھے کہ بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں۔ اگر اس مجمع میں کچھ اللہ کے بندوں میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی محبت الہی سیکھیں گے، اس کی چاشنی حاصل کریں گے، تو توبہ کے کلمات یہ عاجز پڑھا رہا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنے کو توبہ بولتے ہیں۔ توبہ کی تو ہم سب کو ضرورت ہے۔ آج کل جو ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، ہمارے اپنی زندگی کے حالات ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنا، اور اتنا مجمع مل کے توبہ کرے گا تو اللہ کی رحمت تو ایک دم ٹوٹ کے برسے گی۔ اللہ کو توبہ کرنے والے سے بہت پیار ہے۔ حضور کیا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو دور ہو گیا تھا، گناہوں میں پھنس گیا تھا، پھر کسی دن توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنا اس پہ پیار آتا ہے۔ اس کو حضور نے ایک واقعے کی شکل میں بتایا، ایک مثال دے کے کہ کوئی اس جنگل میں، صحرا میں، اب سعودی عرب میں جو صحرا ہے، ربع الخالی بہت بڑا ہے، ہزاروں میل دور تک ریت ہی رہتی ہے، بہت بڑا صحرا ہے دنیا کا۔ وہ مثال صحابہ کو معلوم تھی، تو اس کی مثال دی حضور کہ کوئی صحرا میں اگر اس کا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ کے اوپر ہی کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، سب تھا، وہ اونٹ غائب ہو گیا، سو کے اٹھے تک چلا گیا۔ اب وہ صحرا ایسا ہے کہ ہزاروں میل تک وہاں گاؤں ہی نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب اونٹ کیا چلا گیا، اس کی زندگی چلی گئی۔ اب وہ پوری، جب تک اس کے دم میں دم رہا، ادھر ادھر گھوم کے اونٹ تلاش کرنے کی کوشش کیا، آخر جسم جواب دے گیا، تو اب موت کے انتظار میں سو گیا، اب تو مرنا ہی ہے، اونٹ چلا گیا، صحرا کو تو پار نہیں کر سکتے۔ موت کے انتظار میں
بیٹھا تھا تھک کے تو جھپکی لگی. نیند ایسی چیز ہے پھانسی کے تختے بھی آتی بولتے ہیں, بہت پیاری چیز ہے نیند, کانبلے میں آ جاتی. بہت پریشان ہے جب نیند یوں آ کے پھر فریش ہو جاتا آدمی. تو بہرحال اب مجھے مرنا ہی ہے سوچ کے وہ تھک کے بیٹھا تو اس کو ذرا جھپکی لگی. پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ سامنے موجود ہے, پورا توشہ موجود ہے, پانی موجود ہے, سامان موجود ہے, اونٹ موجود ہے. تو اس کی اتنی خوشی آ گئی. اب اس کو اونٹ کیا ملا, پھر سے زندگی ملی, بولے سب مرنے والا تھا. اونٹ آیا تو اتنا خوش ہوا, وہ خوشی میں اس نے کہا واہ 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 واہ, اونٹ مل گیا, یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. الفاظ الٹے ہو گئے, اتنا اس کو خوشی میں کیا بول رہا ہوں الٹ گیا ہو. حضور ایسا سنا ہے, تو میرا بندہ میں تیرا اللہ ہے. خوشی تو حضور بولے اس کو اونٹ ملنے پہ جتنی خوشی ہوئی, ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ کہاں جا رہا دوزخ میں, بولے کہاں جا رہا میرے بچے. جب بندہ پلٹ کے آتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اب اتنے بندے مل کے توبہ کریں گے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. تو ہم لوگ دل سے توبہ کریں گے صاحب. گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہے میرے دوستو, نافرمانی کی زندگی میں تکلیف ہی ہے. پل بھر کا مزہ ہوتا ہے, اس کے بعد دکھ ہوتا ہے, زندگی پھنس جاتی ہے, دل کا سکون چھن جاتا ہے. زندگی کا مزہ اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے. تو ابھی ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ. اسی میں جن لوگوں کی تمنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے چاہنے والے بنیں, دین پہ چلنا آسان ہو جائے. ماشاءاللہ اس عاجز کا ہر مہینہ آنے کا بھی معمول ہے یہاں. جو لوگ صحیح انداز سے ذکر کر رہے ہیں ان کو اللہ کے عشق کی کیفیات مل جاتی ہیں, بہت ترقی ہوتی ہے. تو جن کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی محبت سیکھیں گے, وہ لوگ یہ توبہ کے کلمات پڑھتے پڑھتے بیعت ہونے کی بھی نیت کرو. بیعت کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ کر لینا کہ میں اب اللہ کی طرف بڑھوں گا, اس شیخ کی رہنمائی میں محبت سیکھوں گا. اس کو بولتے بیعت کا ارادہ. بیعت کا ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ خوب برکت ہوگی. اور بھی آج کا تو ابھی کلمات توبہ کی نیت سے پڑھیے, جس کو بیعت ہونا ہے وہ بیعت کی نیت سے بھی پڑھے. پہلے خطبہ سن لیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ. اب جو ہے سب حضرات توبہ کی نیت سے, سب حضرات میرے ساتھ کلمات پڑھیں. جن کی بیعت کا ارادہ ہے وہ بھی نیت کر لیں. میرے ساتھ پڑھیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ یہ بیعت ہو گئی ہے. کیسی بیعت ہوئی ہے معلوم ہے؟ یہ حضور پاک کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے ہماری. اس وقت ایک ایسی ترتیب چلی ہے الحمدللہ. حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے بیعت. ان کے ہاتھ پہ قاسم تھے, انہوں نے کی ہے. یہ چلتے چلتے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا نمبر 40 پہ ہے, 40 میں کڑی ہے.
تو یہ جو بیعت ہوتی ہے بیچ میں واسطے ہوتے ہیں، لیکن اس کا سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ حضور سے۔ اس لیے اس بیعت میں بڑی برکت ہوتی ہے، اللہ کے پاس اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ جیسے سادے کاغذ پہ کچھ معاہدہ لکھ لینا الگ ہے اور بانڈ پیپر لا کے لکھنا الگ ہے، یہ اوپر سے نیچے تک ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیے، بڑی برکت رہے گی، موت کے وقت بھی کام آ جاتی ہے، عین وقت پہ بھی کام آتی ہے یہ بیعت۔ اللہ تعالیٰ اس بیعت کو قبول فرمائے۔ اب جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں گے، ان کو 6 کام کرنا ہے۔ پہلا کام ہے روزانہ صبح شام استغفار، توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے، 100 بار کرنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا کام کرنا ہے حضور پاک پہ 100 بار درود صبح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کام ہے قرآن پاک کی تلاوت، ایسا پڑھنا میرے اللہ سن رہے ہیں، میں ان کو سنا رہا ہوں سمجھ کے، اچھے انداز میں پڑھنا۔ اور چوتھا کام ہے مراقبہ، ابھی جو ہم کرنے والے ہیں، آنکھ بند کر کے اللہ کا دھیان کرنا، ابھی وہ مراقبہ کرنا روزانہ۔ اور 5واں کام ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے بھی ایک ایسی مشق اپنی بنا لیں کہ ہر وقت یہ خیال لائیں میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، کام کر رہے ہیں مگر دل میں اللہ 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 خیال لاتے رہنا۔ اس سے بہت اولیاء تیار ہوئے، اس سے بہت روحانی طاقت آتی ہے۔ یہ 5واں کام ہے۔ اور 6واں کام کیا ہے؟ بیعت ہونے کے بعد شیخ سے تعلق رکھنا، اپنے حالات بتاتے رہنا، بتانے سے ترقی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ 6 کام کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں چند مہینوں میں تبدیلی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو دوا تو نام نہیں لے سکتے نا سب کا۔ اب میرے بھائیوں یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اللہ کے چاہنے والے یہاں کہاں کہاں سے آئے ہیں، مختلف ریاستوں سے لوگ آئے ہیں، مختلف ڈسٹرکوں سے آئے ہیں، یہ محبت والے پھر سے اللہ کا محبت کا عزم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کتنی مبارک محفل ہے، یقین سے دعا کیجیے، اللہ انشاءاللہ ضرور دعا قبول کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے حضور نے کیا فرمایا؟ دعا سے پہلے تھوڑی دیر اللہ کا دھیان بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن۔ تو ہم کیا کریں گے؟ شروع میں تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں ڈوبیں گے، مراقبہ کریں گے، آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو آرام سے بیٹھ جائیں، پہلے مراقبہ کر لیں۔ سب آرام سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں سکون سے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے گود میں رکھ لیجئے، اس سے توجہ اللہ کی طرف کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے گود میں رکھ لیجئے اور کمر سیدھی رکھیے، بہت جھکا کے مت رکھیے، آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکائیے، اپنا پورا دھیان دل کی طرف جما لیجئے۔ پھر یہ نیت کیجئے، یہ خیال کیجئے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے، پورا دھیان دل پہ جما کر دل میں اللہ 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 پیار سے دہرانا ہے، خیال سے، زبان سے نہیں۔ شروع کر دیں، بسم اللہ۔
اللہ 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 اللہ। آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے۔ گناہ اور حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ گناہ اور حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ گناہ اور حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اب دعا کیجئے، دل سے آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے محبت والے اللہ، اللہ آپ نے ہم سے کتنی محبت کی ہے اللہ، کروڑوں مخلوقات میں سب سے اچھا بنایا اللہ، کتنا پیارا بدن عطا فرمایا اللہ، کیسے اچھے چہرے عطا کیے اللہ۔ اللہ اگر ہم کو اگر آپ کتا بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے، اگر آپ سور بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ آپ نے کتنا حسین چہرہ عطا فرمایا، اپنی عزت والی مخلوق بنایا۔ اے اللہ، اے اللہ، زمین سے آسمان تک اے اللہ ہماری خدمت کے انتظامات فرمائے، اور کیسی پیاری پیاری جنتیں بنا کر ہمیں بلا رہے ہیں، نبیوں کو بھیج بھیج کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمارے ساتھ بہت محبت کا معاملہ فرمایا اللہ، ہم ہی آپ کی محبت کی قدر نہیں کر سکے، ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے مزوں میں پھنس کے اپنے رب کو بھلا کے بیٹھ گئے اللہ، آپ کی محبت کی طرف سوچا بھی نہیں اللہ، اللہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ کی محبت کی نشانیوں کو سوچا بھی نہیں اللہ، ہم کہاں کھو گئے اللہ۔
آپ نے ہمیں یہ محبت والا دل دیا تھا، میرا بندہ مجھ سے محبت کرے گا۔ آپ نے اللہ عقل دی تھی، میرے بندہ میری بڑائی کو سمجھے گا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم آپ کو سمجھنے میں بہت قصور ہوا۔ اللہ آپ کی محبت میں اللہ بہت کمی ہو گئی۔ اللہ آج ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرمائیے۔ اللہ آپ کی پہچان نصیب فرمائیے۔ نادان ہے، اب تک آپ کو پہچان نہیں سکے اللہ، اور کہاں کہاں پھنس گئے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ پورے مجمع کو معاف کر دیجئے۔ اللہ اے اللہ آپ کے دشمن ہم شیطان کے پیچھے پڑ گئے۔ اے اللہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اللہ ہم اس کے ماننے والے ہو گئے۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آج اپنی زندگی کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اللہ گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، نہ آپ کی یاد ہے، نہ آپ کا خوف ہے، نہ آپ کا ادب ہے۔ اے اللہ ہم کو آپ نے ایمان دیا، اس کے باوجود اللہ ہم ایمانی زندگی نہیں گزار سکے۔ اللہ ہماری زندگی کا ایک گھنٹہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ اس وقت آپ کے حضور میں حاضر ہے۔ اللہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے۔ اللہ آپ کو بھول گئے، شرمندہ ہے۔ اللہ آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا، شرمندہ ہے۔ اللہ آپ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ اتنے کھلے ہوئے گناہ بھی کیے، چھپے ہوئے گناہ بھی کیے، تنہائی کے گناہ بھی کیے، مجمع کے بھی گناہ کیے، بڑے بھی گناہ کیے، چھوٹے بھی گناہ کیے۔ اللہ ایک صبح ہماری آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، ایک شام آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہم نے آپ کی بہت ناقدری کی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیجیے۔ اللہ یہ مجمع آپ کے کرم سے کہاں کہاں سے آیا ہے۔ اللہ آپ کو منانے کے لیے بندے آئے ہوئے ہیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ مان جائیے۔ اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ آپ ہی اللہ سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ آپ کے احسانات سے ہماری پوری زندگی ڈوبی ہوئی۔ اللہ اور احسان فرمائیے۔ اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ابھی آپ کی محبت کے لیے جو مجمع آیا ہے، اللہ اب سب واپس لوٹ رہے ہیں۔ اللہ خالی ہاتھ مت جانے دیجیے۔ اللہ اب ہم اپنی آپ کی محبت سیکھنے کے لیے کہاں جائیں۔ اب کوئی عبد القادر جیلانی نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں، اب کوئی خواجہ معین الدین چشتی نہیں ہے کہ ان کے پاس جائیں۔ اللہ اس چھوٹی سی محفل میں اللہ برکت ڈال دیجیے۔ اللہ آپ کی محبت کی اللہ غذا سب کو دیجیے۔ اللہ آپ کی محبت کا تحفہ دیکھ کے بھیجیے۔ اللہ آپ کی محبت ہمارے دل کا سکون ہے۔ اللہ آپ کی محبت ہماری زندگی کا آسرا ہے۔ اللہ آپ کی محبت ساری نیکیوں کی جان ہے۔ اللہ اس پورے مجمع کو اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے، اپنا ادب عطا فرمائیے، اپنی خشیت عطا فرمائیے۔ رات کی تنہائی میں جب سب چاہنے والے اپنے محبوبوں کی یاد کرتے ہیں، اللہ ہم کو تہجد کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اچھی پیار بھری تہجد کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آنسوؤں بھری تہجد کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کا سچا چاہنے والا بنا دیجیے۔ اللہ آپ کی محبت آ جائے گی تو پوری زندگی بن جائے گی، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ ذکر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اتنے بڑے مجمع نے آج توبہ کی ہے۔ اللہ آپ کی محبت کا وقت ہے۔ اللہ واپسی کا آپ کی عنایت کا وقت ہے۔ اللہ اتنا مجمع کسی دنیا کے بھی امیر کے پاس جائے اور ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی خالی نہیں بھیجتا۔ آپ تو امیروں کے امیر ہیں، اب دل والوں کے بھی دل والے ہیں۔ آپ تو اللہ بڑے بڑے کریموں کے کریم ہیں۔ اللہ خالی ہاتھ مت بھیجیے۔ اللہ خالی ہاتھ مت بھیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے، دین میں پختگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ نمازوں کا سرور عطا فرمائیے، گناہوں سے نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایک جنت والی زندگی عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنی پیاری جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ گناہ تو ہمیں خوب کر ڈالے اللہ، لیکن دوزخ میں جانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ دوزخ سے بچائیے۔
اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائیے اللہ، جہنم کی آگ سے بچائیے پیارے اللہ۔ اللہ محض اپنے کرم سے جنت عطا فرمائیے اللہ، آپ کے دیدار کو آنکھیں ترستی اللہ، زندگی بھر آپ کا کھایا ہے، زندگی بھر آپ کا پیا ہے، زندگی بھر سب کچھ آپ کا بڑھتا ہے اللہ، آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو زندگی میں محرومی ہو جائے گی اللہ، جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے، اپنے چہرے انور کا دیدار نصیب فرمائیے اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، نیکی کی زندگی عطا فرمائیے، تقوی کی زندگی عطا فرمائیے، شریعت کی پابندی کی زندگی عطا فرمائیے اللہ۔ گناہ ہر حال میں رسوا کرنے والا ہے، گناہ کسی نہ کسی دن رسوا کرنے والا ہے اے اللہ، گناہوں کی ذلت سے بچائیے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرمائیے اللہ۔ اے کریم اللہ، آپ کے حبیب نے فرمایا، آپ کے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ سے آخرت بھی مانگو، جنت بھی مانگو اور اللہ سے دنیا بھی مانگو۔ اللہ ہماری دنیا کے بھی سرپرست آپ ہی ہیں۔ آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا، چپل کی پٹی بھی ٹوٹ گئی تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ سے مانگو۔ اللہ آپ مانگنے والوں سے محبت کرتے ہیں اے اللہ، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں اے اللہ، ہمارے غموں کو دور کرنے والے آپ ہی ہیں، آپ ہی کو رب بنایا ہے، آپ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ۔ ہم سب کے غموں کو دور فرمائیے اللہ، ہم سب کے دکھوں کو دور فرمائیے اے اللہ کرم فرمائیے اللہ، اے اللہ کرم فرمائیے اللہ، اے اللہ کرم فرمائیے اللہ۔ اس مجمع میں اللہ جتنے بھی آپ کے بندے پریشان ہیں اللہ، سب کی پریشانی دور کر دیجیے اللہ سب کی پریشانی دور کر دیجیے اللہ جو مالی پریشانیوں میں ہے مالی پریشانی دور فرمائیے اللہ، جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائیے اللہ۔ کتنے بھائیوں نے امید سے اللہ اس وقت چٹھیاں بھیجی ہیں، کل سے کہہ رہے ہیں اللہ، سب کا نام آپ جانتے ہیں اللہ، اس مجمع میں کون کس پریشانی کو لے کے جی رہا ہے آپ جانتے ہیں اے دلوں کا حال جاننے والے، اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، ہماری ضرورت کی ہر چیز کے خزانے آپ کے پاس ہیں اللہ، ہم سب کو ایک ساتھ دے کر اس میں سوئی کے برابری بھی کمی نہیں ہوتی، اور اللہ آپ بڑے سخی ہیں، داتا ہیں اللہ، آپ کا کرم بہت مشہور ہے اللہ۔ اے کریم اللہ اس مجمع پہ رحم کھائیے اللہ اپنے کرم سے ہماری ضروریات پوری فرمائیے اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، برکت والی کمائی عطا فرمائیے، کافی ہو جانے والی کمائی عطا فرمائیے اے اللہ آسانیوں کا زمانہ آ گیا ہے، ہر طرف سہولتیں ہیں اللہ، اس زمانے میں مشکلیں برداشت کرنا مشکل ہے اللہ، غریبی کا برداشت کرنا مشکل ہے اللہ، اپنے حبیب کی امت پر رحم فرمائیے اے اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، غربت سے بچائیے اللہ، تنگی سے بچائیے اللہ، قرضوں سے بچائیے اللہ، مرضوں سے بچائیے اللہ اے کریم اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، آسان روزی عطا فرمائیے اللہ، اس شہر کے غلے میں برکت نصیب فرمائیے اللہ، اس شہر کے تجارت میں برکت نصیب فرمائیے اللہ، اس شہر کی زراعت میں برکت نصیب فرمائیے اللہ، اہل ایمان کے سب معاش کے ذریعوں میں برکت نصیب فرمائیے اللہ۔ بہت سارے ساتھیوں کے بارے میں اللہ سننے میں آتا ہے، فلاں پریشان ہے، فلاں بے روزگار ہے اے اللہ اس شہر کے اللہ تمام اہل ایمان کو حلال روزی عطا فرمائیے اللہ، سب کے کاروباروں کو جاری فرمائیے، سب کے معاش کے ذریعوں کو اللہ آسان فرما دیجیے اے کریم اللہ، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے اللہ، صحت آپ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے عزیزوں میں اللہ، ہمارے چہیتوں میں، ہمارے شناسوں میں اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ اپنے کرم سے شفا عطا فرمائیے اللہ، جن لوگوں نے بھی اس وقت چٹھی بھیجی ہے اور جس کے دل میں بھی اللہ اپنا جو بھی مریض یاد آ رہا ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اللہ، لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اے اللہ ہمارے سب مریضوں کو شفا عطا فرمائیے اللہ، ہم سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے اے اللہ، ہم سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے اے اللہ سب گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، ہماری گھر کی عورتوں کو، ہماری اولادوں کو دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، ہمارے گھروں میں اللہ دین کی برکتیں داخل فرمائیے اللہ، شریعت کی زندگی ہمارے گھروں میں داخل فرمائیے، سچی خوشیاں ہمارے گھروں میں داخل فرمائیے اللہ، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے
اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیے، فتنوں کے فتنوں سے بچائیے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے نظر آنے والی نظر نہ آنے والی مخلوقات کے شر سے بچائیے۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، کریم مولا ہماری اولاد کو دوزخی بننے سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ زمانے میں اللہ بے دینی کا ماحول پھیلتا جا رہا ہے، اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ بھٹکنے سے بچائیے اللہ، بہکنے سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ کتنی لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، اللہ امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ملک کے اندر نفرت کی فضا عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ نفرت کو محبت سے بدل دیجئے اللہ۔ اللہ اسلام سے دشمنی کو اللہ ہدایت میں بدل دیجئے اللہ۔ سب انسانوں کے دل آپ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ اس ملک کی نفرت کو محبت سے بدل دیجئے اللہ۔ ہماری نسلوں کو اگلی نسلوں کو اللہ جان کی مال کی ایمان کی حفاظت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دین کے جتنے کام کر رہے ہیں چل رہے ہیں اللہ سب میں برکت نصیب فرمائیے، سب کی حفاظت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس راستے کی قربانیاں دینے والوں کو اللہ اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو رحمت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اخلاص سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے اللہ، مدارس کی حفاظت فرمائیے، دینی تعلیم کی تمام شکلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سکھانے والی تمام خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرما لیجیے اللہ۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، پیارے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مصاحبہ